بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کثرت کے ساتھ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا کہ ناپاک مرد ناپاک خواتین کے لیے، ناپاک خواتین ناپاک مردوں کے لیے، اور پاک خواتین پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک خواتین کے لیے۔ معزز خواتین حضرات، یہ آیت مبارکہ سورۃ النور کی 26ویں ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم غلط لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دو باتیں ذہن نشین کرنے والی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ آیت مبارکہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق کے حوالے سے آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ہم لوگ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں جی جب اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ برے مرد بری عورتوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے، تو خواتین عام طور پر کہتی ہیں ہمیں اگر برا مرد مل گیا تو یہ تو اللہ کا قصور ہے، اس میں ہمارا تو قطعی کوئی نہیں۔ یہ باتیں بنیادی طور پر شریعت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو جب مختلف کتب تفاسیر میں جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ رب کائنات نے جو کچھ فرمایا وہ کچھ اور بات ہے، ہم کچھ اور سمجھے۔ تفسیر المراغی، زاد المعاد امام ابن قیم کی، اسی طریقے سے فتح القدیر امام شوکانی کی، پھر الفتاوی الکبریٰ امام ابن تیمیہ کی، تفسیر ابن الجزی، اسی طریقے سے تفسیر الثعلبی، تفسیر النصفی، تفسیر ابن جریر، معانی القرآن امام زجاج کی، اور پھر اسی طریقے سے الہدایہ الی بلوغ النہایہ امام مکی کی، الوسیط امام واحدی کی، تفسیر النصفی، تفسیر الخازن، تفسیر البغوی، تفسیر البسیط امام واحدی کی، پھر تفسیر القرطبی، اور پھر التحریر والتنویر ابن عاشور کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ پاک خواتین کے لیے پاک مرد تلاش کرو، اور پاک مردوں کے لیے پاک خواتین تلاش کرو۔ بالکل اسی طرح خبیث مردوں کے لیے خبیث خواتین اور خبیث خواتین کے لیے خبیث مرد۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے، اور اس کی ایک اور دلیل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، ذرا تھوڑا سا بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب کائنات نے کہیں بھی ہمیں زبردستی پابند نہیں کیا رشتے کے حوالے سے، زور زبردستی کوئی نہیں کسی کے ساتھ، بلکہ مکمل آزادی دی، اور آزادی کے ساتھ ساتھ مکمل اختیارات بھی دیے، اور اختیارات کے ساتھ ساتھ ہمیں اصول و ضوابط بتائے جن کو ہماری اکثریت 99% سے زیادہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمارے عزیز و اقارب میں، ہماری برادری میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے ماننے والوں میں کتنے لوگوں نے آج تک
بیٹی یا بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہوئے دین کو مد نظر رکھا ہے۔ یہ تناسب آپ کو 1% سے بھی کم ملے گا۔ آئیے ذرا اس حوالے سے شریعت کے کچھ اصولوں کا جائزہ لیں۔ یقینی طور پر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پوری تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ میں مختصراً آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لڑکے اور لڑکے کے ورثاء کو نصیحت فرمائی۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، تنکح المرأة بأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بحسبہا اس کا خاندان، بمالہا اس کی دولت، و بجمالہا اس عورت کا حسن و جمال، و بدینہا اور اس کا دین۔ تو فرمایا فاظفر بذات الدین، تم نے دین والی عورت کو ترجیح دینی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5090، صحیح مسلم میں 1466 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اسلامیہ باقی 3 امور کو نظر انداز تو نہیں کرتی، لیکن ترجیح جس چیز کو دیتی ہے وہ دین ہے۔ اور کیوں ہے، تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ باقی 3 امور میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں معمولی سی بھی مفاہمت وہ قابل برداشت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے، اور آج کی بیٹی کل کی بیوی ہے، اور آج کی بیوی کل کی ماں ہے، اور بچے کی سب سے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی یا اپنے بیٹوں کی شادی کرتے وقت اس چیز کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھتے۔ کس نے پابند کیا، کس نے زبردستی کہا کہ جاہل، ان پڑھ اور دین سے دور لڑکی کے ساتھ رشتہ کرو؟ کوئی مجبور کر رہا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری طرف۔ شریعت اسلامیہ نے لڑکی کے ورثاء کو ایک بات سمجھائی۔ حدیث کا حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، سنن ترمذی میں 1085ویں حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارواء الغلیل میں حسن قرار دیا، التعلیقات الردیہ میں بھی حسن قرار دیا، اور امام حاکم نے بھی اس کو اپنی مستدرک کے اندر نقل فرمایا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، لیکن امام حاکم 2732ویں حدیث کے تحت اس کو لا کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی نوجوان آتا ہے جس کی 2 چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، ایک اس کا دین اور دوسرا اس کا اخلاق، تو فرمایا اس کو رشتہ دے دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں وسیع تر فتنہ اور فساد برپا ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں اطراف سے دین کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، نتیجتاً بے شمار خرابیاں، کیونکہ دین کا سب سے پہلا سبق یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تو جب ہم بیٹے کے لیے اللہ سے ڈرنے والی بیٹی نہیں لائیں گے، بیٹی کے لیے اللہ سے ڈرنے والا بیٹا نہیں لائیں گے، اور ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے بھی اس طرف توجہ نہیں کریں گے، تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم الزام اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر بذات خود بری الذمہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میری نصیحت ہے والدین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کہ آپ رشتے کے معاملے میں سب سے پہلے دین کو دیکھیں۔ اللہ کی ذات پر الزام لگانے سے پہلے، الزام دینے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔